نماز جنازہ کا طریقہ حنفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولی کے جنازے میں شرکت کی برکت۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمت اللہ القوی کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمت اللہ القوی کی زیارت ہوئی تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ اس نے عرض کی، یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو آپ نے ایک فہرست نکالی، مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عقیدت مندوں کی بھی مغفرت۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع علیہ رحمت اللہ الرافع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا، اے بشر، تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو میں نے عرض کی، یا رب عز و جل، مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں رحمہم اللہ تعالی سے نسبت باعث سعادت، ان کا ذکر خیر باعث نزول رحمت، ان کی صحبت دو جہاں کے لیے بابرکت، ان کے مزارات کی زیارت تریاق امراض معصیت، اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے عقیدت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ القافی سے محبت ہے۔ یا اللہ عز و جل ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن چور۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا اور قبرستان جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی۔ یکایک مرحومہ بول اٹھی، سبحان اللہ عز و جل، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفور یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام شرکائے جنازہ کی بخشش۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ خدائے رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ قبر میں پہلا تحفہ۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جنتی کا جنازہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ احد پہاڑ جتنا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ نماز جنازہ باعث عبرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ میت کو نہلانے وغیرہ کی فضیلت۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جنازہ دیکھ کر پڑھنے کا ورد۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہما کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا۔ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ کلمہ یہ ہے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا۔ یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جنازہ کس کا پڑھا؟ نماز جنازہ کی ابتدا
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی ہے۔ فرشتوں نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارکہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوا۔ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہجرت کے بعد 9 مہینے کے آخر میں ہوا، اور یہ پہلے صحابی کی میت تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 رکن یہ ہیں: نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام۔ اس میں 3 سنتیں مؤکدہ یہ ہیں: نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی: مقتدی اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ۔ باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو، اور ہمارے ہر حاضر کو، اور ہمارے ہر غائب کو، اور ہمارے ہر چھوٹے کو، اور ہمارے ہر بڑے کو، اور ہمارے ہر مرد کو، اور ہماری ہر عورت کو۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ نابالغ لڑکے کی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ الہی اس یعنی لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ نابالغہ لڑکی کی دعا: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ الہی اس یعنی لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا۔
جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ چند جنازوں کی اکٹھی نماز کا طریقہ، چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، یا قطار بند، یعنی ایک کے پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا سرہانہ اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تیسرے کا سرہانہ، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کیجئے۔ جنازے میں کتنی صفیں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز یعنی جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے۔ پاگل یا خودکشی والے کا جنازہ، جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مردہ بچے کے احکام، مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل و کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، لہذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جنازے کو کندھا دینے کا ثواب، حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں 2-2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں 10-10 قدم چلو۔ بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ، چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔
نماز جنازہ کے بعد واپسی کے مسائل۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں۔ کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ مرتد کی نماز جنازہ کا حکم شرعی۔ مرتد اور کافر کے جنازے کا ایک ہی حکم ہے۔ مذہب تبدیل کر کے عیسائی یعنی کرسچن ہونے والے کا جنازہ پڑھنے والے کے بارے میں کیے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 170 پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر بثبوت شرعی ثابت ہو کہ میت عیاذم باللہ یعنی خدا کی پناہ تبدیل مذہب کر کے عیسائی یعنی کرسچن ہو چکا تھا تو بے شک اس کی جنازے کی نماز اور مسلمانوں کی طرح اس کی تجہیز و تکفین سب حرام قطعی تھی۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ مگر نماز پڑھنے والے اگر اس کی نصرانیت یعنی کرسچن ہونے پر مطلع نہ تھے اور بربنائے علم سابق یعنی پچھلی معلومات کے سبب اسے مسلمان سمجھتے تھے، نہ اس کی تجہیز و تکفین و نماز تک ان کے نزدیک اس شخص کا نصرانی یعنی کرسچن ہو جانا ثابت ہوا، تو ان افعال میں وہ اب بھی معذور و بے قصور ہیں کہ جب ان کی دانست یعنی معلومات میں وہ مسلمان تھا، ان پر یہ افعال بجا لانے بزعم خود شرعاً لازم تھے۔ ہاں اگر یہ بھی اس کی عیسائیت سے خبردار تھے، پھر نماز و تجہیز و تکفین کے مرتکب ہوئے، قطعاً سخت گناہگار اور وبال کبیرہ میں گرفتار ہوئے۔ جب تک توبہ نہ کریں نماز ان کے پیچھے مکروہ، مگر معاملہ مرتدین پھر بھی برتنا جائز نہیں کہ یہ لوگ بھی اس گناہ سے کافر نہ ہوں گے۔ ہماری شرع مطہر صراط مستقیم ہے۔ افراط و تفرید یعنی حد اعتدال سے بڑھانا گھٹانا کسی بات میں پسند نہیں فرماتی، البتہ اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اسے نصرانی جان کر نہ صرف بوجہ حماقت و جہالت کسی غرض دنیاوی کی نیت سے بلکہ خود اسے بوجہ نصرانیت مستحق تعظیم اور قابل تجہیز و تکفین و نماز جنازہ تصور کیا، تو بے شک جس کا ایسا خیال ہوگا وہ سب بھی کافر و مرتد ہیں، اور ان سے وہی معاملہ برتنا واجب جو مرتدین سے برتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ و رسول سے منکر ہوئے اور فسق یعنی کفر ہی میں مر گئے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑا ہونا بھی ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں حاضر نہ ہو۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے جنازے کے متعلق 5 مدنی پھول۔ فلاں میری نماز پڑھائے، ایسی وصیت کا حکم۔ نمبر 1، میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے،
یا مجھے فلاں شخص غسل دے تو یہ وصیت باطل ہے، یعنی اس وصیت سے مرنے والے کے ولی یعنی سرپرست کا حق جاتا نہ رہے گا۔ ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے، اس سے پڑھوا دے۔ اگر کسی متقی بزرگ یا عالم کے بارے میں وصیت کی ہو تو ورثہ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ امام میت کے سینے کی سیدھ میں کھڑا ہو۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو۔ میت خواہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو، اور اگر چند ہوں تو ایک کے سینے کے مقابل یعنی سامنے اور قریب کھڑا ہو۔ نماز جنازہ پڑھے بغیر دفنا دیا تو۔ نمبر 3، میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے، کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف سے مختلف ہے۔ گرمی میں جلد پھٹے گا اور جاڑے یعنی سردی میں بدیر یعنی دیر میں، تر یعنی گیلی یا شور یعنی کھاری زمین میں جلد، خشک اور غیر شور میں بدیر، فربا یعنی موٹا جسم جلد، لاغر یعنی دبلا پتلا دیر میں۔ مکان میں دبے ہوئے کی نماز جنازہ۔ نمبر 4، کنویں میں گر کر مر گیا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھیں، اور دریا میں ڈوب گیا اور نکالا نہ جا سکا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی، کہ میت کا مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا معلوم نہیں۔ نماز جنازہ میں تعداد بڑھانے کے لیے تاخیر۔ نمبر 5، جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ سے پہلے تجہیز و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔ بالغ کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجیے۔ مرحوم کے عزیز و احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو یا آپ کے مقروض ہوں تو ان کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز جنازے کی نیت اور اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے، پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھیے۔ تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں۔ اگر نابالغ یا نابالغہ کا جنازہ ہو تو اس کی دعا پڑھنے کا اعلان کیجیے۔ جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کھول کر لٹکا دیجیے اور امام صاحب کے ساتھ قاعدے کے مطابق سلام پھیر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔